بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 25، پیج نمبر 270۔ تعجب ہے کہ ارسال طیر کی غرض و غایت یا حکمت کا اپنی جانب سے اختراع تو درست سمجھا جائے اور بغیر کسی سند کے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو صحن حرم میں افتادہ مردہ نعشوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور بقائے ترتیب مضمون آیات اور حفاظت نقص کالم کی خوبیوں کے باوجود خود صورت میں ہی جو غایت اور حکمت بیان کی گئی ہے اور جو خارج سے مدد کی قطعاً محتاج نہیں ہے، یعنی ترمیم تو اس کو رد کر کے غیر معقول قرار دیا جائے، اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ مردہ نعشوں سے صحن حرم کی پاکی کے متعلق صحیح تاریخی روایت میں یہ موجود ہے۔ وَذَكَرَ النَّقَّاشُ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ السَّيْلَ احْتَمَلَ جَثَّتَهُمْ فَأَلْقَاهَا فِي الْبَحْرِ۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 184۔ اور نقاش نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ سیلاب آیا اور اس نے مردہ نعشوں کو بہا کر سمندر میں جا ڈالا۔ تیسرے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بالفرض اگر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ کی تفسیر میں صاحب نظام القرآن کے اس استشہاد کو صحیح تسلیم کر لیا جائے جو بطور تمہید انہوں نے اشعار عرب سے کیا ہے، اور آیت کی خاموشی کی ختم کرنے کے لیے اصول بلاغت کو نظر انداز کر دیا جائے، تب بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ابو نواس یا نباغہ جیسے شعراء عرب کے کلام میں اگر یہ تخیل پایا بھی جاتا ہے کہ جب کوئی فوج جنگ کے لیے سفر کرتی تھی تو مردار خوار جانور جھنڈ کے جھنڈ اس کے ساتھ چلتے تھے، تو اس تخیل سے یہ کیسے لازم آیا کہ شعراء کا یہ خیال مبنی بر حقیقت ہے اور محض شاعرانہ تخیل نہیں ہے کہ قرآن تفسیر کے لیے استشہاد کا کام دے سکے، بلکہ جب ہم عرب کی لڑائیوں کے ان تفصیلی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان ہوئیں، اور جن کے جزئی حالات اور معمولی واقعات تک کی تفصیلات کتب سیر و تاریخ میں محفوظ ہیں، تو ان میں سے کسی ایک جنگ میں بھی اس حقیقت کا ذکر موجود نہیں ہے کہ مردار خوار پرندوں کے یہ جھنڈ کے جھنڈ مسلم یا مشرک لشکر کی ابتدائی مسافت ہی سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر، احد، حنین، احزاب کے حالات اس قسم کے واقعہ سے قطعاً خاموش ہیں، بلکہ اس کے خلاف غزوہ بدر میں اس کا ثبوت تو موجود ہے کہ زعماء قریش کی نعشیں اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دی گئی، اور یہ ذکر نہیں پایا جاتا کہ مسلمانوں کے یا مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ مردار خوار پرند شروع ہی سے ہم سفر تھے، انہوں نے اہل مردہ نعشوں کو فوراً ہی ٹھکانے لگا دیا۔ اسی طرح عرب کے علاوہ دنیا کی اور جنگوں میں بھی کہیں اس واقعہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ بس اس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ شعراء عرب کا یہ کلام شاعرانہ مبالغہ آمیز تخیل سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ دراصل وہ اپنے ممدوح کی بہادری پر مبالغتاً آمیزیاں کرتے ہوئے یہ مبالغہ بھی کرتے ہیں کہ انسان تو انسان، مردار خوار جانور تک اس کی بہادری کا یقین رکھتے اور اس لیے اس کے لشکر کے ہمراہ چلتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال صرف اتنی ہوتی تھی کہ جب اس ممدوح نے دشمن کو شکست دے دی تو شکست خوردہ لشکر کی نعشوں پر گدھ، چیل وغیرہ مردار خوار جانور نوچنے کھانے کو ڈٹ گئے۔ اس عام بات کو شعراء نے شاعرانہ دقیقہ سنجی کے ساتھ ادا کر دیا ہے کہ ابو نواس کا یہی شعر جو مفسر صاحب نے بطور استشہاد پیش کیا ہے خود ہی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ محض شاعرانہ سنجی ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ممدوح کے لشکر کے ہمراہ پرند ہیں کیونکہ ان کو اس کے فاتح ہونے کا یقین ہے، تو کیا یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان مردار خوار پرندوں کی فراست و قیاست انسانی فراست سے بھی بڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ معرکہ جنگ پیش آنے سے پہلے ہی یہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ فلاں کو فتح اور فلاں کو شکست ہوگی، اور اس لیے فاتح کی فوج کے ہمراہ چلتے تھے نہ کہ مفتوح کی فوج کے ساتھ۔ اور اگر اپنی خیالی تفسیر کی خاطر یہ سب عجیب باتیں تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو نامعلوم سلف اور جمہور کی تفسیر ہی کو مان لینے میں کیوں اس قدر جھجک ہے؟ رہا بصرہ میں جنگ جمل کا ہونا اور حجاز میں پرندوں کے ذریعے اس طرح اصل کیفیت کا حال معلوم ہو جانا کہ وہ انسانوں کے اعضاء کو پنجوں میں لیے اڑتے تھے، تو اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ یہ مردار خوار پرندے طرفین کے لشکر یا جو فاتح بننے والا تھا اس کے لشکر کے ساتھ ساتھ چل کر میدان معرکہ تک پہنچ کر درختوں اور جھاڑیوں میں خیمہ زن ہو گئے تھے؟ کیا بصرہ میں نسر، گدھ اور زاغ و زغن نہیں تھے؟ اور کیا جو کچھ آج بھی ہوتا ہے وہی وہاں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ مردار خوار پرند آ پہنچے اور کٹے ہوئے اعضاء کو پنجوں میں لے اڑے، اور فضا میں ان کے ذریعے اہل حجاز کو بھی واقعہ کی اصل کیفیت کا پتہ چل گیا؟ چنانچہ گدھ کے لیے تو ماہرین علم الحیوانات کے بیان یہ ہے کہ قدرت نے اس کو قوت شامہ کو اس قدر حساس بنایا کہ وہ مردہ نعشوں کی پھیلی ہوئی بو یا فضا میں پھیلی ہوئی
गोश्त की बू को 20 मील की मुसाफत से महसूस कर लेता और सूरत रफ्तार के साथ वहां पहुंच जाता है। अलहासिल तफसीर ज़ेर बहस में आयत वार सलालहिम तैरन अबाबिल की तफसीर के लिए खारिज से इन अशार की मदद लेना जो सिर्फ शायराना तखय्युल की पैदावार हैं और सही तारीखी हक़ाइक़ से एराज़ करना बल्कि ख़ुद कुरान के सियाक़ व सबबाक़ से ही बग़ैर ख़ारजी मदद के वाक़या को जो मुकम्मल तस्वीर बनती है इसे गुरेज़ करना किसी तरह सही नहीं है। इस तफसीर पर चौथे एतराज़ की तफसील ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ ये भी तस्लीम कर लिया जाए कि तरमी का फ़ाइल कुरैश हैं तो आयत फ़जालहुम का अस्फ़ माक़ूल में अल्फ़ा लिल जज़ा दाखिल होकर ये साबित कर रही है कि इसका मदखूल यानी जिस जुमला पर वो दाखिल है आयत तरमीहिम बिहिजारति मिन सिज्जील का समरा और नतीजा है, जिसका मतलब ज़ेर बहस तफसीर के मुताबिक ये हुआ कि जब कुरैश ने संगबारी के जरिए उन पर हमला किया तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन को खाए हुए भुस की तरह कर दिया, यानी सब वहीं खेत रहे और हाथियों और इंसानों सब का कचूमर निकल गया। तो सवाल ये है कि कुरैश की बदबियाना संगबारी से किसी फौज गरां का कि जिसमें देव पैकर हाथियों की कतारें भी थीं इस तरह भुरकस निकल जाना कि वो अगर फरार होकर जान बचाना भी चाहे तो ना बच सके असबाब आदिया के एतबार से क्या माकूल समझा जा सकता है? और क्या अकल ये नहीं कहती कि जब अब्राहा ने ये देख लिया था कि वो और उसकी फौज गिरां कुरैश की संगबारी की ताब नहीं ला सकते तो उसने क्यों वहां रहकर सारी फौज का भुरकस निकलवा लिया और क्यों वो इन्हीं वादियों में से होकर फरार नहीं हो गया जिन वादियों से होकर आया था? और ये भी जाहिर है कि कुरैश के पास संगबारी के लिए मशीनें भी नहीं थी कि वो अब्राहा के लश्कर पर हजारों मन की मुहीब चट्टानें सुजलत के साथ लुढ़का देते कि तमाम लश्करी और हाथी घोड़े और ऊंट सब के सब वहीं दब कर रह जाते और खाए हुए भूस की तरह सबका कचूमर निकल जाता और कुरैश पर खुदा ताला का एहसान तो इस सूरत में भी पूरा हो जाता था कि इसने ऐसे अजीमुशान लश्कर को बदवियाना संगबारी से हजीमत खोरदा बनाकर फिरार पर आमादा कर लिया। अलबत्ता ये बात इस वक्त सही हो सकती और बावर की जा सकती है कि इसको असबाब आदिया के आम कानून से मुस्तस्ना करार देकर कुदरत इलाही के मौजज़ाना अमल के साथ वाबस्ता समझा जाए और ये कहा जाए कि आम तरीके जंग के खिलाफ ये एक मौजज़ा था, मगर इस सूरत में तफसीर ज़ेर बहस का मकसद फौत हुआ जाता है। हकीकत हाल ये है कि कुरान अजीज़ की सूरत का उसलूब बयान अज अव्वल ता आखिर ये कह रहा है कि यहाँ जो सूरत हाल पेश आई है वो अल्लाह ताला के ख़ास नवामी से कुदरत के ज़ेर असर हुई है और इसलिए जिन लोगों ने इस वाक़या को आंखों से देखा या मुशाहिदा करने वालों की ज़ुबानी सुना है वो इससे आगाह हैं कि ये मामला किस दर्जा अजीब और करिश्मा कुदरत के ज़ेर असर किस दर्जा हैरत सा हो गुजरा है और ये सबक है और इबरत व बसीरत है कुरैश के लिए जो अपनी ताकत के घमंड में मोहम्मद और मुसलमानों को पीस डालना चाहते हैं। वो समझें कि जिसने काबा की हिफाजत का ये गैबी इंतजाम कर दिया वही आज किबला इब्राहिमी काबा की सही अजमत के दाई की हिफाजत व सयानत का जामिन है। गर्ज गैर मुसल्लह इंसानों के जरिए छोटे छोटे पत्थरों की संगबारी से देव पैकर हाथियों और आहन पोश लश्करियों का फरार का मौका ना देकर मौका ही पर खाए हुए भूस की तरह कर देना इस तरह अजीब है जैसा कि परिंदों की मारी हुई कंकरियों का बंदूक की गोली की तरह लगना या ऐसे मोहलक जरासीम का हामिल होना जिनसे एक फौज गिरां खाए हुए भूस की तरह होकर रह जाए, मगर ये कि तस्लीम किया जाए कि यह अल्लाह ताला की कुदरत का एक मौजज़ाना निशान था और अगर इससे इनकार नहीं है तो फिर कोई वजह वजीह नजर नहीं आती कि सल्फ और जमहूर बल्कि बिला वास्ता खुद आयात कुरानी से हासिल शुदा तफसीर से अदवल करके ऐसी तफसीर क्यों इख्तियार की जाए जो लुगत और रिवायात दोनों लिहाज से इस्काम व नकाइस की हामिल हो। पांचवा एतराज़ इसका मकसद ये है कि ज़ेर बहस तफसीर में अगर शुअराए अरब के अशार से इस्तिशाद करना हल मतलब के लिए ज़रूरी समझा गया तो इसकी क्या वजह है कि इसके लिए वाक़या से मुतालिक मखसूस अशार को जिनमें इस वाक़या के मुआसिर अब्दुल मुत्तलिब के अशार भी शामिल हैं नज़रअंदाज कर दिया गया बल्कि इनसे एराज रवा रखा गया और शुअराए अरब के एक ऐसे तखय्युल को बतौर इस्तिशहाद तस्लीम किया गया जिसका मबनी बर हकीकत होना खुद महल नज़र है और जिसके लिए खुद आयात कुरानी में भी कोई करीना मौजूद नहीं है, बल्कि इनसे ये साबित होता है कि इस मकाम पर मौजूद की तैर का मामला तमाम हालात की बिना नहीं था बल्कि करिश्मा कुदरत ने खास सूरत हाल के साथ इनको भेजा था। तभी तो इससे कबल की आयत में अरसला फरमा कर अल्लाह ताला ने इन क़यामत को ख़ास तौर से अपनी जानिब मंसूब किया है, वरना जाहिर है कि कारखाना आलम में जो कुछ भी हरकत व सुकून है सब इसी की कुदरत के हाथों से है। नीज़ तरमी के बाद फजअलहुम कहकर ये जाहिर कर रहा है कि रमी का ये नतीजा कि वो अस्फ़ माकूल की तरह हो गए। हमारा अपना फेल था जिसमें दूसरे को कोई दखल नहीं था, वरना अगर परिंदों का वजूद आम हालात की बिना पर होता और अस्फ़ माकूल नतीजा
ہوتا قریش کے عمل سنگباری کا تو اسلوب بیان یہ بیان نہ ہوتا، بلکہ یوں کہا جاتا کہ ان کے سروں پر پرندوں کے جھنڈ منڈلانے لگے، جبکہ تو ان پر سنگباری کر رہا تھا اور ہو گئے وہ اس سنگباری سے کھائے ہوئے بھس کی طرح حاصل۔ جبکہ عرب قبل از اسلام بعد از اسلام دونوں زمانوں میں شعراء عرب کے وہ اشعار موجود ہیں جن میں صاف صاف اس کا اقرار ہے کہ واقعہ کی نوعیت وہی ہے جس کو روایات سلف ظاہر کرتی ہیں، تو ان سے اعراض اور شعراء کے ایک عام تخیل سے استشہاد ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عبد المطلب کے وہ اشعار جو اس سے قبل ذکر میں آ چکے ہیں اس حقیقت کا صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ قریش نے ابرہہ کے لشکر کے مقابلہ میں طاقت مقاومت نہ دیکھتے ہوئے جنگ سے اعراض کیا اور وہ کعبہ کو رب کعبہ کے حوالے کر کے پہاڑیوں پر پناہ گزیں ہو گئے اور حالات کا انتظار کرنے لگے۔ عبد المطلب کہتے ہیں لاہم ان العبد یمنع رحالہ فمنع رحالک، اگر عاجز ہونے کی وجہ سے شہر سے جا رہے ہیں لیکن یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، خدایا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اور آخر میں دشمن کے مقابلہ سے اپنے عجز اور درماندگی اور بظاہر اسباب کعبہ کی حفاظت سے مایوسی کے اثرات کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، ان کنت تارکہم وکعبتنا فامر ما بذالک، اور اگر تیرا یہی منشا ہے کہ وہ ہمارے کعبہ کے متعلق اپنا منشا پورا کر لیں تو پھر جو تیرا جی چاہے وہ حکم فرما۔ عبد المطلب واقع اصحاب فیل کے معاصر ہیں، سردار قریش ہیں اور ان کی جانب سے جنگ و صلح کے ضامن ہیں۔ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ قریش دشمن کے مقابلہ سے عاجز ہو کر کعبہ اور ابرہہ کے معاملہ کو سپرد باخدا کر کے نتیجہ کے منتظر ہیں، مگر اس کے برخلاف زیر بحث تفسیر اصرار کرتی ہے کہ قریش نے ضرور ابرہہ کے لشکر سے جنگ کی اور ان کو تباہ و ہلاک کر دیا۔ ببین تفاوت رہ از کجاست تابہ کجا، واقعہ سے متعلق یہ اشعار تمام کتب سیر میں بسند صحیح مذکور ہیں، نیز عام روایات کی طرح اس واقعہ سے متعلق دو رائے تک موجود نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی قول تاریخی تواتر سے منقول چلا آتا ہے، مگر افسوس کہ پھر بھی وہ قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ علاوہ ازیں اگر فرض کر لیجئے کہ یہ اشعار عبد المطلب کی جانب غلط منسوب ہیں، تب بھی ان اشعار سے یہ تو بہتر حال ثابت ہوتا ہے کہ جن اہل عرب اور اہل حجاز کے سامنے قرآن واقعہ فیل کو بیان کر رہا ہے، ان کے ہاں قبل از اسلام اس واقعہ سے متعلق یہی روایت مسلم تھی جو ان اشعار کے ذریعے ظاہر کی گئی، اور اسی کو انہوں نے اپنے بزرگوں کی زبانی سنا یا واقعہ کا خود مشاہدہ کیا تھا، اور اسی لیے عرب بعد الاسلام کے تمام شعراء بھی اپنے اشعار میں بلا خلاف اسی حقیقت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ سائل امیر الحبشی عنہا ما رآ فلسوف یم فلسوف ینبی ينبل جاہلین علیہما فلسوف ينبل جاہلین علیہما ستون الفا لم یؤبو ارضہم بل لم یعشو بعد الایجاب سقیمہا۔ حبشہ کے سردار سے معلوم کرو کہ اس نے کیا کچھ دیکھا، عنقریب ناواقفوں کے اس واقعہ سے خبردار لوگ واقف کر دیں گے۔ 60,000 لشکریوں میں سے کسی کو وطن لوٹنا نصیب نہیں ہوا، اور اگر کوئی اکا دکا زخم خوردہ بھاگ نکلا تو وہ بھی خدائی مار کے زخموں سے نہ بچ سکا۔ اور عبداللہ ابن قیس کہتے ہیں قادہ الاشرم الذی جاء بالفیل فولا وجیشۃ محزوم واستحلت علیہم الطیر بالجندل حی کأنہ مرجوم۔ ابرہۃ الاشرم نے یہ تدبیر چلی کہ کعبہ کے گرانے کو ہاتھیوں کو لے کر آیا، بس وہ بھاگا اور اس کا لشکر بھی شکست خوردہ ہو گیا، جبکہ پرندوں کے لشکر ان پر کنکریوں کی بارش کرتے ہوئے پرے کے پرے آ پہنچے اور سارا لشکر سنگسار ہو کر رہ گیا۔ اور ابو قیس بن سلط انصاری ابرہہ کے لشکر کی تباہی کے لیے خدائی مدد کا اس طرح ذکر کرتے ہیں فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُ الْمَلِيكِ بَيْنَ صَافٍ وَحَاصِبٍ قُولُوا صِرَاعًا هَارَبِينَ وَلَمْ يُؤْبَى إِلَىٰ أَهْلِهِ بِحَبْشٍ غَيْرُ عَصَائِبٍ۔ پھر جب عرش والے کے پاس سے تمہارے لیے مدد آ پہنچی تو ابرہہ اور اس کے لشکر کا خدائی لشکر پرندوں کے غول نے منہ پھیر دیا، جبکہ وہ ٹھیکریاں اور کنکریاں برسا رہا تھا، بس سارا لشکر جلد ہی شکست کھا کر بھاگا اور ان میں سے چند معمولی ٹولیوں کے سوا کوئی بھی حبشہ تک نہ پہنچ سکا، اور سب یہیں ہلاک و برباد ہو گئے۔ ایک اور اعتراض، اس کی تفصیل یہ ہے کہ قبل نہیں سوری یہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، تفصیل یہ ہے کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عرب کی مشہور حروب کی تاریخی تفصیلات اشعار عرب، کتب سیرت اور مسلم سیرت
مسلم وغیرہ مسلم تواریخ میں موجود ہیں جن میں مذہبی، ملکی اور قومی ہر قسم کی جنگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں، مگر ایک جنگ کے متعلق بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اہل عرب یا قریش نے محض بدویانہ سنگ باری کی جنگ کی ہو، بلکہ اس زمانہ کے متداول اسلحہ، تلوار، تیر اور تبر وغیرہ سے ہی وہ جنگ کیا کرتے تھے، جس میں منجنیق گوپھن کا بھی استعمال ہو جایا کرتا تھا۔ اور اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو اشعار عرب اور تاریخ عرب سے کوئی سند دکھائی جائے کہ محض سنگ باری کی جنگ کا کون سا مشہور یا غیر مشہور واقعہ تاریخ میں مذکور ہے، کیونکہ تاریخ تو آج تک یہی کہتی چلی آئی ہے کہ اہل عرب تلوار کے دھنی اور بات بات پر ان کے درمیان تلوار کا نیام سے نکل آنا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بدویانہ سنگ باری کا یہ طریقہ اسی خاص واقعہ میں پیش آیا اور اس کے ثبوت کے لیے یہی اول اور آخر مثال ہے، تو پھر خود اس مخصوص واقعہ کے لیے تاریخی ثبوت چاہیے تاکہ یہ متعین ہو سکے کہ سلف اور جمہور سے منقول تفسیر غلط اور یہ جدید تفسیر ہی صحیح تفسیر ہے۔ حالانکہ اس کے لیے کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں، بس اگر نہ خود عرب کے واقعات جنگ میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور نہ خاص اس واقعہ کے لیے کوئی تاریخی شہادت پائی جاتی ہے، بلکہ اس کے برعکس حجاز کی قومی روایات، تاریخی وقائع اور سلف صالحین کی نقل و روایات سے باتفاق یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر جرار کے مقابلہ میں قریش نے کوئی جنگ نہیں کی اور وہ تاب مقاومت سے عاجز ہونے کی وجہ سے کعبہ کو رب کعبہ کے بھروسہ پر چھوڑ کر پہاڑی پر پناہ گزین ہو گئے تھے، تو محض عربیت کے پیش نظر دو احتمالات میں سے ایسے احتمال کو اختیار کرنا جو باقاعدہ عربیت بھی اسقام کا حامل ہے اور تاریخی شہادات اور سلف کی روایات کے بھی خلاف ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس مقام پر یہ حقیقت بھی آشکار ہو جانی چاہیے کہ کتب تفسیر و سیر میں چونکہ بکثرت ایسی روایات پائی جاتی ہیں جن کی نسبت سلف صالحین کی جانب بسند صحیح ثابت ہو جانے کے بعد بھی محققین علماء تفسیر یہ کہہ کر اس کے قبول و تسلیم کی قیمت گھٹا دیتے ہیں کہ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، یعنی گو اس کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ کی جانب بلحاظ سند روایت صحیح ہے، لیکن وہ ان روایت میں سے نہیں ہے کہ جو نبی معصوم کے قول و عمل یا تقریر تثبیت سے تعلق رکھتی اور اس بنا پر سلف کا مسلک قرار دی جا سکتی ہو، بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام، وہب بن منبہ اور کعب احبار جیسے بزرگوں کی ان حکایات و اقوال سے ماخوذ ہے جو یہ حضرات متبحر علماء یہود میں سے ہونے کی بنا پر اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی مجالس میں بیان کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کے پیش نظر کہ مسلمانوں کو تورات اور اسرائیلی روایات کی نقل اس حد تک جائز ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے خلاف نہ ہو، مسلمان روایات کو بطور حکایت نقل کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے سورہ فیل کی تفسیر میں بھی کیا یہ امکان ہے کہ ترمی کا فاعل طیر کو مان کر سلف سے جو روایات منقول ہیں وہ بھی اس قسم کی اسرائیلی حکایات ہوں کہ جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ آیات کی یہ تفسیر سلف اور جمہور کا متفقہ مسلک نہیں ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہوگا، اور یہ اس لیے کہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور جس وقت سورہ فیل کا نزول ہوا، دونوں زمانوں میں اس واقعہ سے کعبہ کی عظمت کے مقابلے میں عیسائیت کی سخت توہین لازم آتی، اور اسی بنا پر جدید یورپین مورخین بھی اس توہین سے تل ملا کر جو قدرت کے ہاتھوں عیسائیت کو کعبۃ اللہ کی عظمت کے مقابلہ میں پیش آئی تھی، اس واقعہ کی بے سند اور تو رازگار تعویلات کرتے نظر آتے ہیں، اور جبکہ یہود اور علماء یہود بھی اپنی روایتی ہاستانہ خو کی وجہ سے اس مرکز توحید کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو بوڑھے پیغمبر ابراہیم کی اسماعیلی شاخ کی اسرائیلی شاخ پر برتری کا باعث، تو بے شبہ یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہوگا کہ جس واقعہ کی اشاعت یہود و نصارہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتی، اس سے متعلق روایات کو اسرائیلیات اور اسرائیلی روایات کسی طرح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان روایات کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے کہ جس وقت سورہ فیل کا نزول ہوا ہے، واقعہ کو گزرے ابھی 50 سال سے زیادہ نہ ہوئے تھے، مگر پھر بھی کسی مخالف جماعت یا فرد کو اس کی تکذیب کی جرات نہ ہو سکی، اور کسی ایک شخص نے یہ تک نہ کہا کہ آیات الفیل کا یہ دعویٰ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن قریش میں اس کے متعلق جس قسم کی باتیں مشہور ہیں وہ سرتاسر غلط ہیں، اور اگر تکذیب کی گئی ہوتی تو تاریخ اس کو اپنے سینہ میں اسی طرح محفوظ رکھتی جس طرح اسلام کے مخالفوں کی ہر قسم کی ہرزہ سرائیوں اور معاندانہ واقعات و احوال کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ بس ایک منصف مزاج اور طالب حق انسان کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ سورہ فیل سے متعلق واقعہ کی تفصیلات جس طرح عرب روایات اور شعراء عرب کے اشعار اور سلف سے منقول تفاسیر میں منقول ہیں، وہی صحیح تفسیر ہے۔ سلف سے منقول سورہ فیل کی تفسیر اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ اس کے مطابق وہ اسقام میں نہیں ہوتے جو جدید تفسیر کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اگر ہم خارج کی شرح و تفصیل سے قطع نظر صرف قرآن کی آیات کے معنی ہی میں محدود رہ کر تفسیر کریں تو ربط آیات اور ترتیب، مضمون اور انسجام سورہ
یہ سب امور بغیر کسی دقت تعویل کے قائم رہتے اور آیات کے معنی یہ ہوتے ہیں: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی شر امیز تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے۔ بس کر دیا پروردگار نے ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح۔ آیات کے اس صاف اور صحیح ترجمہ پر غور فرمائیے کہ کس طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط اور بغیر کسی اضافہ مضمون کے خود ہی پوری حقیقت کا اظہار کر رہی ہے۔ البتہ قرآن میں مذکور معجزات کی سلسلۃ الذہب میں ایک کڑی کا ضرور اضافہ کرتی ہے، اور قرآن سے باہر عرب روایات نثر و نظم اس صاف اور واضح حقیقت کے لیے بغیر کسی اضافہ کے صرف تفصیل واقعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جمہور سلف کے خلاف سورہ فیل کی تفسیر ایک جدید مدعی تفسیر علوم قرآن نے بھی کی ہے۔ جدید مفسر صاحب چونکہ نبی معصوم سے منقول احادیث صحیحہ کو بھی ادلہ شرعیہ سے خارج سمجھتے اور انکار حدیث کو اپنا مسلک بنائے ہوئے ہیں، اور خدمت مذہب کے نام سے اپنے مضامین میں اس الحاد کو خاص رنگ میں پیش کر کے انکار حدیث کی تبلیغ فرماتے رہتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ میں سلف صالحین کے مسلک کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ سورہ فیل کی یہ تفسیر اگرچہ مصنف نظام القرآن ہی کی تفسیر سے ماخوذ ہے، مگر چونکہ جدید مفسر صاحب حقیقتاً علوم عربیت اور علوم قرآن دونوں سے ناواقف ہیں، اور بائیں ہمہ مختلف زبانوں میں قرآن کی تفاسیر بکثرت وجود میں آنے کے باعث ارزاں شہرت حاصل کرنے کے لیے مفسر بننا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے نظام القرآن میں مستعار تفسیر کی علمی پہلوؤں سے گریز کرتے ہوئے محض کتابیات کے طریقہ پر آیات کے مفہوم و معانی سے جدا اپنی جانب سے چند ایسے اضافوں کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے کہ جن کو دیکھ کر صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایسے کلام کی تفسیر کر رہے ہیں جو ان کے خیالوں میں خود اپنے ادائے مقصد میں کوتاہ اور اپنے اسلوب بیان میں ناقص ہے اور محتاج ہے ایسے چند اضافوں کا جن کے ذریعے اس کی تکمیل ہو سکے اور جو اس کے سقم اور نقص کو دور کر سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: جزئی تفاصیل میں جانے کے بغیر یوں سمجھو کہ اہل مکہ کی ایک مخالفت قوت ابرہا نے چاہا کہ قریش پر حملہ کیا جائے، لیکن اس انداز سے کہ حملہ اچانک ہو اور قریش کو بے خبر جا پکڑا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ وہ وادیوں میں چھپتا چھپاتا مکہ تک آ پہنچے اور فوج کے مہیب ہاتھی انہیں کچل ڈالیں۔ یہ تھی اس کی خفیہ تدبیر۔ قید اس تدبیر کے مخفی رکھنے کے لیے اس نے پورا اہتمام کر لیا، لیکن مشیت کا منشا اہل مکہ کا بچانا تھا، اس لیے اس مہم میں ایک ایسی کڑی ساتھ جا لگی جس سے یہ تمام اسکیم ناکام ہو کر رہ گئی۔ جس زمانہ میں بارود اور بم زمین کے ساتھ آسمان کو بھی آتش دار نہیں بنایا کرتے تھے، بڑے لاش خور پرندے مثل گدھ چیل فوجوں کے ہمراہ ہو جاتے۔ جو ہی کوئی فوج نقل و حرکت کرتی، یہ اپنی خداد و فراست سے اندازہ کر لیتے کہ اب رزق کا سامان پیدا ہونے لگا ہے۔ ہاتھیوں والی فوج نے اپنی نقل و حرکت کو اہل مکہ سے چھپائے رکھا، لیکن ان پرندوں کے جھنڈ طیرن ابابیل کے معنی جھنڈ ہیں، نہ کہ وہ ابابیلیں جو سرشام ہمارے ہاں اڑتی پھرا کرتی ہیں۔ اس فوج پر منڈلاتے ہوئے ساتھ ہو لیے اور یوں زمین کی مخفی تدبیر کا راز آسمانوں کے پرندوں نے کھول دیا۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس قسم کے پرندوں کی پرواز کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس دھوئیں سے نیچے کی آگ کا پتہ پا گئے اور پہاڑوں پر چڑھ کر ایسا پتھراؤ کیا کہ فوج کا ہاتھیوں سمیت بھرکس نکل گیا۔ قرآن کریم نے اہل مکہ کو اس واقعہ کی یاد دلائی ہے۔ اس تفسیر پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان کا تفصیلی ذکر تو مصنف نظام القرآن کی تفسیر سورہ فیل کے سلسلہ میں آ چکا، اس لیے برخود غلط مقلدانہ تفسیر قابل اعتنا نہیں ہے۔ البتہ اس میں اپنی جانب سے نئے اضافات کر کے قرآن کو جو لقمے دیے گئے ہیں، ان کی خرافات کا اظہار ازبز ضروری ہے۔ مفسر جدید نے ان اختراعی اضافات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کی گھڑی ہوئی تفسیر کے مطابق آیات کے مفہوم و معنی میں جو سقم پیدا ہو جاتا ہے، اس کو دور اور ربط آیات میں جو خلا واقع ہو جاتا ہے، اس کو پور کر دیا جائے۔ ایک جانب مصنف نظام القرآن کے تفسیری مطالب کا اپنی جانب انتصاب اور دوسری جانب تقلیداً مضمون میں مجتہدانہ غیر علمی اضافات کی اپج، ان دونوں باتوں میں مل کر جدید مفسر صاحب کی تفسیر سورہ فیل کو طرفہ معجون بنا دیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر نشان زدہ عبارت کا مطالعہ فرمائیں اور ساتھ ہی سورہ فیل کی آیات کے سادہ معنی پر بھی توجہ دیتے جائیں، تو آپ خود ہی حیرت و تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اصحاب الفیل کے واقعہ سے متعلق یہ تمام کڑیاں جو جدید مفسر صاحب نے بیان فرمائی ہیں، کہاں سے حاصل ہوئیں۔ سورہ فیل کی آیات میں تو ان باتوں کا پتہ تک نہیں ہے، پھر نہیں معلوم کہ جدید مفسر صاحب نے ان کو کہاں اخذ کیا، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ واقعہ سے متعلق روایات کو غلط اور تل کے اوٹ پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں خود قرآن کے اندر سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ واقعہ سے متعلق روایات تو مفسر صاحب کے اضافوں کے برعکس یہ بیان کرتی ہے: ایک ابرہہ اپنی فوج گراں لے کر
کہ جس میں بہت سے ہاتھی بھی شامل تھے، علی الاعلان یمن سے مکہ کے لیے نکلا تھا، اور اسی لیے راہ میں بعض قبائل عرب نے مزاحمت کی اور ناکام رہے۔ 2 ابرہہ کے اس خروج کی تمام اقطاع عرب میں شہرت ہو گئی تھی۔ 3 اس لیے ابرہہ کی تدبیر جنگ خفیہ نہیں بلکہ اعلانیہ تھی۔ 4 ابرہہ نے حجاز پہنچ کر عبد المطلب سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے قریش سے کوئی سروکار نہیں، میں تو کعبہ کے انہدام کے لیے آیا ہوں۔ 5 عبد المطلب اور قریش نے تاب مقاومت نہ رکھتے ہوئے مقابلہ نہیں کیا بلکہ پہاڑی پر چلے گئے۔ 6 مشیت کا منشا کعبہ کی حفاظت تھی، نہ کہ قریش کا بچانا، کیونکہ ابرہہ کعبہ ہی کو گرانے آیا تھا، جبکہ نہ قرآن ہی میں ان اضافوں کا ذکر ہے جن کو جدید مفسر صاحب نے بڑے شد و مد سے بیان کیا ہے، اور نہ ان کی بیان کردہ تفصیلات کے لیے کوئی تاریخی یا حدیثی سند موجود ہے۔ تو ایسی تفصیلات پر مبنی تفسیر بلا شبہ تفسیر بالرائے اور قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مفسر صاحب کے ان تمام اضافوں کی بنیاد صرف لفظ قید ہے جو سورہ فیل کی آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ میں مذکور ہے، اور جس کے معنی انہوں نے خفیہ تدبیر کے کیے ہیں، یعنی کئی دہم۔ لیکن یہ بات بھی لغو ہے، اس لیے کہ اول تو فقط لفظ قید سے یہ داستان طویل کس طرح وجود میں آ سکتی ہے، تا وقت یہ کہ اس کے لیے قرآن کے اندر یا باہر سے کوئی سند موجود نہ ہو۔ دوسرے لغت عرب میں قید کے معنی خفیہ تدبیر کے لیے ہرگز مخصوص نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ شر آمیز تدبیر کے مفہوم کو ادا کرتا ہے، خواہ اعلانیہ ہو یا خفیہ۔ کبھی مطلق جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، القید، الحیلہ، المکر، الخبث، الحرب، ان سب معنی میں شر آمیز تدبیر کا مفہوم مشترک ہے، بلکہ خود قرآن نے لفظ قید کو مختلف مقامات پر مطلق تدبیر اور طریقہ کار کے معنی میں یا اعلانیہ تدبیر کیا ہے۔ سورہ حج میں ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ سورہ حج۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں دے گا، یعنی خدا سے نا امید ہے، تو اس کو چاہیے کہ آسمان کی بلندی تک رسی کھینچ لے جائے، اور جب اس کو پکڑے ہوئے معلق ہو تو چاہیے کہ اس کو کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر اور اس کا یہ طریقہ کار کیا اس چیز کو کھو دے گا جو اس کو غصہ میں لاتی ہے۔ یعنی خدا سے نا امیدی ہونا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی بلندی پر رسی باندھ کر چڑھے اور پھر بیچ میں پہنچ کر اس کو کاٹ ڈالے۔ اس مقام پر قید کے معنی فقط طریقہ کار اور مطلق تدبیر کے ہیں، خفیہ اور علانیہ دونوں شرطوں سے آزاد۔ اور سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم کے قصہ میں ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ کافروں نے کہا تم اس ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو، اپنے معبودوں بتوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کی چیز بن جا۔ انہوں نے کافروں نے ابراہیم کے ساتھ بری تدبیر کا ارادہ کیا، بس ہم نے ان کو ہی خسارہ اٹھانے والوں میں کر دیا۔ اور سورہ والصافات میں ہے، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ انہوں نے مشرکوں نے کہا، بناؤ اس کے ابراہیم کے لیے ایک عمارت، یعنی آگ کی بھٹی، پھر ڈال دو اس کو آگ کی بھٹی میں، بس انہوں نے اس کے ساتھ بری تدبیر کا ارادہ کیا، سو کر دیا ہم نے ان کو ذلیل و خوار۔ ان ہر دو مقامات کا سیاق کلام یہ ہے کہ جب مشرکین ابراہیم کے واضح اور روشن دلائل توحید کے مقابلہ میں لاجواب اور عاجز ہو گئے تو قبول حق کے بجائے غیظ و غضب میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص چونکہ ہمارے معبودوں بتوں کے حق میں گستاخ ہے، اس لیے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر زندہ جلا دو۔ ابراہیم اس فیصلہ کو سن رہے تھے مگر انہوں نے مطلق کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے اعلان حق پر قائم رہے۔ قرآن نے مشرکین کے اس فیصلہ کو قید سے ہی تعبیر کیا ہے، حالانکہ وہ خفیہ نہیں تھا بلکہ اعلانیہ تھا۔ غرض جبکہ قید خفیہ تدبیر کے لیے مخصوص نہیں ہے تو جب تک وضاحت کلام یا واضح قرینہ اس کا مقتضی نہ ہو کہ فلاں مقام پر قید کے معنی خفیہ تدبیر کے ہونے چاہیے، اس لفظ کو اس معنی کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ سورہ فیل میں اس تخصیص کے لیے نہ کوئی وضاحت موجود ہے نہ کوئی واضح قرینہ، حتیٰ کہ خود جدید مفسر صاحب کے بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اپنی بیان کردہ خفیہ تدبیر کی داستان کے لیے لفظ قید کے سوا نہ قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت موجود ہے نہ باہر سے۔ اس لیے انہوں نے ابرہہ کے لشکر کشی سے متعلق داستان بیان کرتے ہوئے بے سند یہ کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ یہ تھی اس کی خفیہ تدبیر قید، اور یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ قید کی یہ تفصیل انہوں نے کہاں سے حاصل کی۔ یہ سوال اس لیے اور بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس مقام پہرے قید کے معنی خفیہ تدبیر ہی کے ہیں، تب بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خفیہ تدبیر کی تفصیلات وہی ہوں جو جدید تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ خفیہ تدبیر کو کسی خاص تفصیل کے اندر محدود کرنے کے لیے دلیل اور سند درکار ہے۔ نیز جبکہ سورہ فیل میں اصحاب الفیل کا ذکر
ایک واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس سلسلہ میں محض احتمالات عقلی بے معنی ہیں، بلکہ ازبز ضروری ہے کہ واقعہ کے بنیادی اجزاء و تفاصیل خود قرآن میں موجود ہوں اور مفسرین کے ذہنی اختراع و ایجاد کے محتاج نہ ہوں۔ پھر فروعی تفاصیل بھی اگر بیان کی جائیں تو ان کے لیے بھی داخلی یا خارجی سند صحیح کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو واقعہ واقعہ نہیں رہے گا بلکہ ہر شخص کی دماغی ابج کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ جدید تفسیر میں خفیہ تدبیر کی بیان کردہ تفصیلات کے متعلق ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ آیت وار صلی علیہم طیرن ابابیل میں ارسال طیر اور قید دونوں مل کر اس تفصیل کو ظاہر کرتے ہیں، تو یہ کہنا لغو اور بے سود ہے، اس لیے کہ اس آیت میں تو صرف یہ کہا گیا کہ بھیج دیے ہم نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، اور جدید مفسر صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ آسمانی فضا میں بارود اور بموں کے استعمال سے قبل مردار خوار جانور لشکروں کے ساتھ ساتھ اس لیے منڈلاتے ہوئے چلتے تھے کہ ان کی فراست رہنمائی کرتی تھی کہ اب ان کی غذا کا سامان مہیا ہونے والا ہے، اور شعراء عرب کے اشعار سے مصنف نظام القرآن بھی یہ استشہاد کر چکے ہیں کہ جب دو فریق میدان جنگ میں نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی جگہ سے روانہ ہوتے تھے تو ان کے سروں پر پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے چلا کرتے تھے تاکہ مردہ ناشوں سے غذا حاصل کریں۔